اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ دین اسلام میں صرف وہ عبادت قابل قبول ہوتی ہے جو حضور کے طریقے پہ کی جائے۔ اصل دین حضور ہے، باقی جو کچھ بھی ہے وہ اس کی فرع ہے، نقل ہے اس کی، اصل حضور کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات سے آگے نہیں بڑھنا۔ یہ آیت نازل ہونے کا مقصد یہ تھا کہ ایک دفعہ 29 شعبان تھا، عید کا چاند دیکھنے کے لیے صحابہ بھی جمع تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ تو مطلع جو تھا وہ ابر آلود تھا، یعنی بادل چھائے ہوئے تھے اور چاند دیکھنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ تو چند صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سحری کر لی اور یہ گمان کیا کہ صبح روزہ ہے، کیونکہ چاند نظر نہیں آ رہا تھا، مطلع ابر آلود تھا۔ آج تو جدید سائنسی ٹیکنالوجی آ گئی نا۔ اب چند صحابہ نے سحری کر لی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے روزہ رکھ لیا۔ جتنی بھی عبادات ہیں، عبادت کرنے پہ صلہ یہ ملتا ہے کہ جنت ملے گی۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں حکم ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ اب جس عبادت کی جزا خود رب کی ذات ہو، صحابہ نے وہ عبادت کی اور روزہ رکھا، لیکن رکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی، لا تقدموا بین یدی اللہ، کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ جب تک حضور نے سحری نہیں کی تو تم نے سحری کیوں کی ہے؟ حالانکہ عبادت ہے، روزہ ہے، اللہ کی ذات کے لیے ہے، اس کی جزا بھی رب ہے، لیکن حکم نازل کر دیا کہ آگے نہ بڑھو کیونکہ ابھی میرے محبوب نے سحری نہیں کی۔ دوسرے موقع پہ عید الاضحیٰ کا دن تھا، تو چند لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز عید پڑھنے سے پہلے جانور ذبح کر لیے، اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھ کے پلٹے تو دیکھے کچھ لوگوں نے جانور قربانی کے ذبح بھی کر لیے ہوئے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ نبی پاک نے فرمایا یہ جو تم نے جانور ذبح کیے ہیں یہ حلال ہیں، ان کو کھاؤ، لیکن تمہاری قربانی کوئی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کہ تم نے قربانی رسول اللہ سے پہلے کر لی ہے۔ تو دین یہ ہے کہ جس طرف اللہ اور اس کا رسول ہو، بندہ اس کے پیچھے چلے گا تو قابل قبول ہے۔ ایک طرف اس کے سامنے قرآن ہو، حدیث ہو، اور بندہ اس کے سامنے کھڑا ہو کر کسی اور طرف جانے کی کوشش کرے گا تو اس کا یہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اس کی بالکل سادہ سی مثال ہے، قرآن مجید نے صرف اتنا حکم دیا کہ نماز پڑھو۔ کب پڑھنی ہے، کتنی پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ اس کا ذکر ہمیں احادیث رسول سے ملتا ہے۔ قرآن میں صرف اتنا حکم ہے کہ تم نماز پڑھو۔ اب کتنی رکعتیں پڑھیں، قرآن میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اب فجر کی کتنی رکعتیں ہیں جی؟ فرض کتنے ہیں اس میں؟ 2 فرض ہیں۔ نماز خالص اللہ کے لیے ہے، اللہ کی عبادت ہے، سجدہ اسی کی بارگاہ میں ہے، لیکن اگر کوئی شخص 3 رکعتیں فرض پڑھ لے تو اس کی قابل قبول ہے؟ اس کی پچھلی 2 بھی ضائع ہو گئی۔ کیوں؟ کہ نبی پاک نے 2 پڑھی ہیں تو 2 ہی پڑھنی پڑیں گی۔ تو دین وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، جو حکم ہے۔ اگر کوئی شخص رسول اللہ کی ذات کو چھوڑ کر دین اپنانا چاہے تو وہ گمراہ ہو جائے گا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اس کی ایک مثال اور سمجھے، پھر میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ ہم ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھتے ہیں اور عصر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھتے ہیں۔ دونوں نمازوں کو ایک وقت میں جمع کرنا یہ منع ہے، بندہ گناہ گار ہوتا ہے۔ اب سارا سال بندہ ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھے گا، عصر کو، لیکن جو حاجی میدان عرفات میں ہے، مینا میں ہے، مزدلفہ میں ہے، وہ ظہر کو عصر سے ملا کے ظہرین پڑھے گا، مغرب کو عشاء سے ملا کے مغربین پڑھتا ہے۔ سارا سال اکٹھی کرے تو گناہ گار ہے، اس دن نہ کرے تو گناہ گار ہے۔ حج کے موقع پہ ظہرین اور مغربین پڑھنا واجب ہے، اور حکم ہے کہ مغرب کو تم نے مغرب کا وقت نکال کے عشاء کے وقت میں جا کے عشاء کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے۔ جو رستے میں جاتے ہوئے مغرب پڑھ لے اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ سارا سال ہر نماز اس کے وقت میں ہے، جو وقت سے نکال کے پڑھے وہ کون ہے؟ گناہ گار ہے۔
اور اس دن جو نہ نکالے وہ گناہ گار ہے۔ کیوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ہر نماز کو اس کے وقت پہ ادا کیا۔ رسول کریم نے ایک ہی حج فرمایا اور حج کے موقع کے اوپر نبی پاک نے ظہر عصر ملا کے پڑھی ہے، مغرب اور عشاء ملا کر پڑھی ہے۔ یار سارا سال ملائیں تو گناہ گار ہیں، اس دن نہ ملائیں تو گناہ گار ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ دین وہی ہے جو حضور نے کر لیا ہے، دین صرف وہی ہے جو حضور نے کر لیا ہے، کہہ دیا ہے، ہمیں بتلا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اس سے اگلی آیت سورۃ الحجرات کی، اسی سے اگلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں بھی نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا۔ حضرت ثابت بن قیس ایک صحابی ہیں، وہ طبیعتاً کچھ اونچا کلام کرتے تھے۔ جیسے آج بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں، اگر وہ گلی میں کھڑے ہو کے فون سن رہے ہوں تو سارے محلے کو رپورٹ ہوتی ہے بات کیا ہو رہی ہے۔ وہ کچھ طبیعتاً لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ وہ تھوڑا اونچا کلام کرتے ہیں۔ تو یہ صحابی رسول حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ طبیعتاً کچھ اونچا کلام فرماتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوگی کہ تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے، اگر ہو گئی تو سزا کیا؟ ان تحبط اعمالکم، ساری زندگی کی کمائی لٹ جائے گی۔ اور اس سے بڑی سزا بھلا کیا ہے؟ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اب انہوں نے جب یہ آیت سنی تو اپنے گھر میں قید ہو گئے، رسول اللہ کی بارگاہ میں آنا چھوڑ دیا۔ نبی پاک نے پیغام بھیجا کہ ثابت بن قیس نہیں آ رہا۔ صحابہ نے آ کے دیکھا تو وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے نہ رو رہے تھے۔ پوچھا بھی آپ کو کیا ہوا؟ تو کہنے لگا کہ تم نے سنا نہیں قرآن نازل ہو گیا کہ جس کی آواز نبی کی آواز سے بلند ہو گئی اس کی زندگی کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور میں اس ڈر سے رسول اللہ کی بارگاہ میں نہیں جا رہا کہیں میری آواز بلند ہو تو زندگی کی کمائی نہ لوٹ جائے۔ رسول اللہ نے جب یہ پیغام سنا تو فرمایا کہ ان کو بلا کے لاؤ۔ جب بارگاہ رسالت میں پہنچے تو فرمایا سن، تو نے بارگاہ رسالت کا ادب کیا، تیرے لیے 3 خوشخبریاں۔ پہلی خوشخبری یہ ہے کہ تو اب جتنی بھی زندگی گزارے گا خوشحالی کی گزارے گا۔ دوسری خوشخبری یہ ہے کہ جب بھی مرے گا شہید کی موت مرے گا۔ اور تیسری خوشخبری یہ ہے کہ بغیر حساب کے جنت میں چلا جائے گا۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جناب عمر اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما آپس میں جب کلام کرنا ہوتا تھا تو ایک دوسرے کے کان میں سرگوشی کرتے تھے کہ ہماری آواز بھی بارگاہ رسالت میں اونچی نہ ہو جائے۔ اور بعض صحابہ کا معمول یہ تھا کہ جب حضور سے کلام کرنا ہوتا تھا تو اپنے ہونٹوں کے آگے ہاتھ رکھتے تھے کہ ہماری آواز بھی تیز ہو کے رسول اللہ کے کانوں تک نہ جائے۔ آواز بھی تیز ہوگی تو کہیں اعمال برباد نہ ہو جائیں۔ اب یہ ساری بات سنانے کے بعد ایک اللہ کے ولی تھے، وہ ساری زندگی مدینے جانے کے لیے ترستے رہے۔ مدینے جانا یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اس کی در و دیوار کو، اس کی فضاؤں میں رہنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن اس کے لیے جس کے اندر ادب ہو، ادب کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ وہ ساری زندگی مدینہ جانے کے لیے ترستے رہے۔ عمر کا آخری حصہ آیا تو مدینے کی حاضری نصیب ہوئی، شاگرد بھی تھے، مریدین بھی تھے، تو چند گھڑیاں حضور کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہوئے، پھر جالیاں چھوڑ کے باہر چلے گئے۔ تو مریدوں نے کہا حضور ساری زندگی تو آپ مدینے آنے کے لیے ترستے رہے ہیں، آج اگر اللہ نے موقع دیا ہے تو آپ صرف چند لمحے جالیوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور پھر آپ مسجد نبوی سے باہر چلے گئے۔ تو فرمانے لگے بیٹا میں نے سانس روکنے کی مشق کی ہوئی تھی، جتنی دیر میری سانسیں رکی رہی میں حضور کے سامنے کھڑا رہا، اور جب میری سانس کا شور پیدا ہونے لگا تو میں حضور کی جالیاں چھوڑ کے اس لیے باہر آ گیا ایسا نہ ہو کہ میری سانس کا شور ہو تو کہیں زندگی برباد نہ ہو جائے۔ لے سانس بھی آہستہ کہ یہ دربار نبی ہے، لے سانس بھی آہستہ، وہاں سانس بھی آہستہ لینا پڑتا ہے۔ یہ ساری بات سنا کے میں نے جس واقعے کی طرف اشارہ کرنا آپ سب سمجھ گئے ہوں گے۔ آج یہ رونا رویا جا رہا کہ وہ مسجد تھی، مسجد کے باہر کا حصہ تھا، وہاں جوتے پہنے جاتے تھے، وہ مسجد نبوی نہیں تھی۔ ایک بات پہ یاد رکھیں، یہ تو اختلاف ہی نہیں کہ وہ مسجد تھی کہ نہیں تھی، بات یہ کہ میرے نبی کا مدینہ تھا، بات ہی ختم ہو گئی۔ آپ یہ رونا رو رہے کہ وہ مسجد تھی کہ نہیں تھی، شہر نبی تھا، اور شہر نبی کے آداب۔ ایک بات کو رکھیں، جتنے بادشاہ گزر گئے ہیں، جتنے آج کے دور میں بادشاہ سلامت بنے ہوئے ہیں، اور جتنے آنے والے زمانوں میں آئیں گے، ہر بادشاہ
اپنے دربار کے قوانین، قواعد، ضوابط خود مقرر کرتا ہے کہ یہ میرا دربار ہے، اس میں یہ قاعدہ چلے گا، یہ قانون چلے گا، یہ ضابطہ چلے گا۔ جتنے گزر گئے، جتنے موجود ہیں، جتنے آئیں گے، ہر بادشاہ کے دربار کا قاعدہ بادشاہ خود بناتا ہے، لیکن کائنات میں ایک دربار، دربار رسالت ہے، جس کے قاعدے قوانین حضور نے نہیں بنائے، بلکہ اللہ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم۔ رسالت کے دربار کے جو قاعدے، جو قوانین ہیں، وہ خود رب کی ذات نے بنائے ہیں کہ یہاں تمہاری آواز بھی بلند نہیں ہونی چاہیے۔ آج لوگ اس جھگڑے میں پڑ گئے کہ وہ مسجد تھی کہ نہیں تھی۔ تو بھائی کم از کم اتنا تو حیا کرو کہ مسجد نبوی تو ہے نا یار، شہر مدینہ تو ہے نا۔ اور مدینہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر فرماتے تھے نا، تو اس طرح امامے کے ساتھ اپنا چہرہ انور چھپا لیتے تھے، لیکن جب واپسی مدینے میں داخل ہوتے تھے تو اپنے چہرے سے نقاب اٹھا دیتے تھے اور اپنی سواری کو تیز کر لیتے تھے، اور مڑ کے صحابہ کو حکم دیتے تھے کہ اپنی سواریاں تیز کرو اور چہروں سے نقاب اتار دو، اپنے اندر مدینے کی مٹی جانے دو، مدینے کی مٹی میں بھی شفا ہے۔ یا جس کی مٹی میں شفا ہو، یہ حدود حرم ہے، یہ حضور کا مدینہ ہے۔ افسوس بھلا کن کے اوپر ہے جو آج بھی ان کو سپورٹ کرنے کی خاطر اپنے اعمال ضائع کر رہے ہیں۔ یار آپ کی جماعت کوئی بھی ہے، آپ ووٹ جس کو مرضی دیں، اس سے ہمیں کوئی شکوہ نہیں، آپ جو مرضی کریں، لیکن ایک بات تو یاد رکھیں، دربار رسالت پہ سیاست نہ کریں۔ ایمان چلا گیا تو باقی پلے کیا رہے گا؟ جو میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں بس اس کو میں سمیٹنا چاہتا ہوں۔ ایک بات کو یاد رکھیں، آپ کی سیاسی جماعت کوئی بھی ہو، آپ ووٹ کسی کو بھی دیں، کم از کم ان کے پیچھے لگ کے اپنے تعلقات خراب نہ کریں۔ افسوس کیا ہوگا کہ آج لوگ ان کے پیچھے لگ کے ایک دوسرے کو گالم گلوچ تک اتر آئے ہیں۔ فیس بک اٹھا کے دیکھیں، بندہ پریشان ہوتا ہے، یار یہ بندے مسلمان بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اولاد اپنے ماں باپ کو گالیاں دے گی۔ تو صحابہ نے عرض کیا آقا اولاد اور ماں باپ کو گالی؟ تو میرے نبی پاک نے فرمایا صحابہ جب وہ کسی کو گالی دیں گے، اس کو پہنچے یا نہ پہنچے، پلٹ کے اس کے ماں باپ کو ضرور پہنچے گی۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ممبر ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے، آج نے لوگوں نے ان کے پیچھے لگ کے ایک دوسرے کو حرامی کہنا شروع کر دیا۔ یار کسی کے نسب کے اوپر اتنا بڑا بہتان! سوچو نبی پاک کا حکم کیا، اس کو پہنچے نہ پہنچے تمہارے ماں باپ کو ضرور پہنچے گی۔ ہم اپنے ماں باپ کے بارے میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ میری طرف دیکھیں ذرا، اشارہ سمجھیں، یہ کتنی انگلیاں؟ یہ چھوٹی ہے، یہ اس سے بڑی ہے، یہ پھر اس سے، یہ اس سے پھر چھوٹی، پھر یہ چھوٹی ہے۔ 5 انگلیاں کسی کی برابر، ہم کیا بولتے ہیں محاورہ کہ 5 انگلیاں برابر، ایسا ہی ہے۔ پھر غور سے دیکھیں، 5 انگلیاں برابر، لیکن جب کھانا ہو تو یہ کیا ہو جاتی ہیں؟ کوئی چھوٹی بڑی نظر آ رہی ہے؟ تو میرا اشارہ تو نہیں سمجھ گئے نا؟ یہ 5 انگلیاں، جنڈے ان کے اپنے اپنے ہیں، لیکن جب ملک کھانا ہوتا ہے یہ برابر ہو جاتی ہیں، پھر کوئی انگلی چھوٹی بڑی نہیں رہتی۔ الفاظ کے پردوں میں جن سے مخاطب ہوں میں، وہ جان تو گئے ہوں گے کیوں نام لیا جائے۔ ویسے انگلیاں چھوٹی بڑی ہیں، لیکن ملک کھانے کے لیے ساری برابر ہو جاتی ہیں۔ ایک بات کو یاد رکھیں، سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد ہم پاکستانی ہیں، اس کے بعد ہماری کوئی سیاسی جماعت ہو سکتی ہے۔ یار حضور کو چھوڑ کے، اپنے ملک کو چھوڑ کے، ایک بات کو یاد رکھیں، ان سب کے پاس ملٹی نیشنل ویزے ہیں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کبھی پاکستان میں مشکل وقت آیا تو سب سے پہلے بھاگنا انہوں نے ہی ہے، پیچھے مرنا کس نے؟ آپ نے اور میں نے۔ تو ہم بے وقوف نہ ہوئے کہ ان کی خاطر آپس میں دست و گریبان ہوئے پڑے ہیں۔ اور بھائی یہ کسی کے سگے نہیں ہے، جس کی ماں کو لوگ پچھلے عرصے تک گالیاں نکالتے رہے، آج وہ چمچہ بنا ہوا ہے۔ یہ 5 انگلیاں برابر ہیں، لیکن کھانے کے لیے یہ سب اکٹھی ہوتی ہیں، برابر چھوٹی بڑی بھی نہیں رہتی۔ 2 باتیں رہ گئی ہیں، اس کو توجہ کے ساتھ سمجھ لیں گے تو ساری گفتگو کا نچوڑ سمجھ آ جائے گا۔ یہ بڑی توجہ طلب ہے، جتنے لوگ سوشل میڈیا پہ یا چونکوں میں تھڑوں پہ بیٹھتے ہیں ان کے لیے بڑی قابل توجہ بات ہے۔ شاید یہ بات دوبارہ کبھی کرنا بھی نصیب ہو یا سننا بھی نصیب ہو کہ نہ ہو، اس پہ تھوڑی سی توجہ کریں۔ یورپ بندہ خریدتا ہے، گورا جو ہے وہ بندہ خریدتا ہے، اس بندے پہ وہ پیسہ لگاتا ہے، اور اس بندے کی ڈیوٹی صرف اتنی ہوتی ہے کہ تم نے صرف انتشار والی باتیں
نیٹ پہ ڈالنی ہے. اب وہ کیا کرتا ہے کہ جس میں انتشار ہو وہ چیز نکالتا ہے، فیس بک پہ لگاتا ہے. اب دو گروہ بن جاتے ہیں، ایک اس کا حمایتی ہوتا ہے، ایک اس کا مخالف ہوتا ہے. اب ان کی بحث اور تکرار شروع ہوتا ہے. جانتے ہو بحث و تکرار کہاں جا کے ختم ہوتا ہے؟ جب تک اس کو ماں بہن کی گالی نہ نکال لیں. اس کی میں مثال تھوڑی سی آسان کرنے لگا ہوں، اگر آپ اس مثال کو سمجھ جائیں گے نا تو آپ کو پھر سمجھ جائے گی کہ ہمارے ساتھ اس وقت ہو کیا رہا ہے اور ہم کیسے دشمن کے ہاتھوں سے استعمال ہو رہے ہیں. ایک گورا ہے، وہ شراب پیتا ہے. شراب پینے کے بعد نا فیس بک کے اوپر ایک جملہ لکھتا ہے. یہ جتنے لوگ سوشل میڈیا استعمال کرنے والے ہیں ان کے لیے بڑا قابل توجہ ہے. شراب پینے کے بعد وہ فیس بک کے اوپر لکھتا ہے کہ حضرت ابو بکر افضل ہیں کہ مولا علی افضل ہیں. بس سوال لکھتا، جواب نہیں لکھتا. سوال کیا لکھا اس نے؟ کہ ابو بکر افضل ہے کہ مولا، اور خود شراب پی کے سو جاتا ہے. اب پہلا کمنٹ جاتا ہے فیس بک پہ پاکستان سے کہ ابو بکر افضل ہے. دوسرا کمنٹ آئے گا ایران سے کہ مولا علی افضل ہے. اب سوال جس نے لگایا اس نے شراب پی اور وہ، اب یہاں پہ فیس بک کے اوپر جھگڑا شروع ہوا، دشمنی شروع ہوئی، بحث شروع ہوئی. اور جانتے یہ بحث کب ختم ہوتی ہے؟ جب تک سامنے والے کو کافر نہ کہہ دے، فاسق نہ کہہ دے، گمراہ نہ کہہ دے، بددین نہ کہہ دے، کافر نہ کہہ دے، تب تک یہ فیس بک کی بحث ختم نہیں ہوتی. آپ ایک تصور تو کریں یار، وہ سوال لگانے والا نشے کے اندر دن سو رہا ہے اور ہم ایک دوسرے کے دستوں گریبان ہوئے ہوئے ہیں. کسی بھی ملک کو، کسی بھی قوم کو تباہ کرنا، اس کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں. ان دو چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. پہلی چیز کسی بھی قوم کو تباہ کرنے کے لیے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی عوام کو اس کی فورسز کے سامنے کھڑا کر دو. جتنے اس کے دفاعی ادارے ہوتے ہیں ان کے سامنے کھڑا کر دو. میں اور آپ جتنے لوگ اپنے گھروں میں سوتے ہیں، کیا کسی کو سوتے وقت یہ ڈر ہوتا ہے یار میں صبح اٹھوں گا دروازہ کھولوں گا تو باہر کوئی سکھ تلوار لے کے کھڑا ہوگا؟ کسی کو ڈر ہے؟ کسی ہندو کا ڈر ہے؟ کسی گورے کا کہ یار ہم صبح اٹھیں گے تو ہمارے دروازے کے باہر ہندو بھی ہوگا، سکھ بھی ہوگا، گورا بھی ہوگا، تلوار لے کے کھڑا؟ کسی کو ڈر ہے؟ کیوں بلا؟ ہمیں یہ یقین ہے کہ ہمارے جوان بارڈروں پہ کھڑے ہیں. کس کے پیچھے کھڑے ہو کے ہم سکون کی نیند سوتے ہیں؟ وردی کے پیچھے کھڑے ہو کے. یہ وردی نہ ہو، یہ تار نہ ہو، یہ بارڈر نہ ہو، یہ ہمارے جوان نہ ہو، آپ بارڈر ہٹا کے دیکھو سکون کی نیند سو سکتے ہو؟ کون نہیں جانتا کہ پاکستان بناتے وقت سکھوں نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ہزاروں کی تعداد میں ماؤں کے پیٹوں میں حمل تھے. سکھوں نے ماں کی پیٹ کے اندر تلوار مار کے بچے ماں کے پیٹ کے اندر کاٹ دیے تھے. ہزاروں بچیوں نے کنووں میں چھلانگیں لگائی تھی اپنی عزتیں بچانے کے لیے. تین تین ماں کے بچے سکھ نیزوں پہ گاڑتے تھے اور نیزہ ہوا میں لہرا کے مسلمانوں کی بیٹیوں سے پوچھتے تھے بتاؤ پاکستان بنانا ہے کہ نہیں بنانا؟ آج سکون کی نیند کیوں سوتے ہو؟ ہم جانتے ہیں کہ وردی ہے، ہمارا جوان کھڑا ہے. جس محکمے میں جو گندہ ہے وہ گندہ ہے، وہ چاہے کسی محکمے میں ہو. اب تو گند دینداروں میں بھی آ گیا. گند سے کون سا محکمہ محفوظ ہے؟ جو گندہ ہے، جو غلط ہے، جو غدار ہے وہ غلط ہے، اس کی حمایت نہیں ہے. لیکن ہماری نیندوں میں سکون کس کی وجہ سے ہے؟ آج کل کیا ہو رہا ہے، ایک بندہ فیس بک کے اوپر آرمی کے خلاف پوسٹ لگاتا ہے، نیچے ساری عوام شروع ہو جاتی ہے. کسی بھی قوم کو تباہ کرنے کے لیے پہلا جو حربہ استعمال کیا جاتا ہے کہ اس کی عوام کو اس کی فورسز کے سامنے کھڑا کر دو. وہ فضائیہ ہو، نیوی ہو، آرمی ہو، آئی ایس آر ہو، پنجاب پولیس ہو، کوئی بھی ہمارا دفاعی ادارہ ہو، جب عوام اس کے سامنے کھڑی ہو جائے گی تو پھر وہ قوم کبھی بچ سکتی؟ کیوں بلا؟ ہم دشمن کے راز پھر باہر بتاتے ہیں. آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، مسلمانوں کو جب بھی شکست ہوئی ہے نا وہ دشمن سے نہیں ہوئی، ہمیشہ غداروں سے ہوئی ہے. جب مسلمانوں کی حکومت کو زوال آئے وہ دشمن سے نہیں آئے، ہمیشہ غداروں نے غداری کی تو ملک تباہ ہوئے ہیں. آج یہ حربہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ پاک آرمی کے خلاف، فضائیہ کے خلاف، آئی ایس آر کے خلاف، پنجاب پولیس کے خلاف. میں کہہ رہا ہوں جہاں کالی بھیڑیں ہیں وہ کالی ہیں، ان کی حمایت نہیں ہے. اور کم از کم اپنے اداروں کا تو دفاع کرو. دوسری بات، کسی بھی قوم کو تباہ کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اس کی عوام کو اس کے مذہبی رہنماؤں کے سامنے کھڑا کر دو، اس کا مذہب بگاڑ دو. جب اس کے اندر مذہب کا ڈر ختم ہو جائے گا اس کو پھر جہیز سے مرضی استعمال کر لو. آج آپ دیکھیں سوشل میڈیا کھول کے دیکھیں، ہر دوسرے بندے کا نیگیٹو پوائنٹ جو ہے وہ فیس بک کے اوپر لگا ہوا ہے. شیطان کا وار سنیں،
شیطان کبھی بھی ڈائریکٹ یہ نہیں کہتا کہ تو نماز نہ پڑھ، شیطان کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ تو روزہ نہ رکھ، ایسا نہیں ہوتا۔ شیطان کا وار سمجھنا ہوتا کیا ہے؟ جس عالم کی بات آپ کو سمجھ آتی ہے، جس بزرگ سے آپ کی عقیدت ہوتی ہے نا، جس کے ذریعے آپ کو دین سمجھ آ رہا ہوتا ہے، شیطان سب سے پہلے اس بندے کے بارے میں بندے کو بدگمان کرتا ہے۔ او یار اورے بارے تے بھی سنیا سی، او چھڈو یار مینوں پتا کہ ہو جائے گا۔ اب جب اس بندے کے بارے بدگمانی پیدا ہوئی، جس سے دین سمجھ آ رہا تھا، جس سے پیار تھا، جس سے عقیدت تھی، جب اس سے بدگمانی پیدا ہو گئی، پھر بندہ سامنے چونکڑی مار کے بیٹھا بھی رہے، محبت بھی کرے، پیار بھی کرے، دین سمجھ کیوں بولا؟ دل میں کیا آ گئی؟ اسی لیے جو تصوف ہے نا، تصوف کا سارے کے سارا سودا بکتا ہی عقیدت پہ ہے، صرف عقیدت ہو۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، فیض موضوع میں صرف مثال دے رہا ہوں، فیض لینے کے لیے مرید ہونا ضروری نہیں ہے، فیض لینے کے لیے عقیدت مند ہونا ضروری ہے۔ کوئی کسی کا مرید نہیں بھی ہے، صرف عقیدت رکھے اس سے، اس کو فیض مل جائے گا۔ اگر اس مثال کو سمجھنا ہے، آپ میں سے کون داتا صاحب کا مرید ہے؟ داتا صاحب کا مرید کون ہے؟ تو فیض کنوں نہیں لبا؟ او بھائی عقیدت کا سودا ہے یہ، مریدی کا سودا ہے ہی نہیں ہے یہ۔ آپ گھر بیٹھ کے عقیدت رکھیں، آپ کو فیض ملے گا۔ کسی بھی قوم کو تباہ کرنا ہو تو عوام کو اس کے مذہبی رہنماؤں کے سامنے کھڑا کر دو، جب وہ اپنے مذہب میں کیڑے نکالنے لگ جائے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب مذہب ہی نہیں رہا تو جہاں مرضی استعمال کر لو، جب فورسز کا حیا نہیں رہا تو جہاں مرضی استعمال کر لو۔ پوسٹ لگانے والا شراب پی کے سو رہا ہے، آپ اور میں ایک دوسرے کا گریبان پکڑے ہوئے ہیں، اور جب تک دوسرے کو فاسق، کافر، بددین، گمراہ، کافر نہ کہہ لیں، ہمیں سکون نہیں ملتا۔ سوچو تو صحیح، ہمیں استعمال کون کر رہا ہے؟ اسی وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے، آخری جملہ ہے، وقت بھی لکھ لیں، تاریخ بھی لکھ لیں، میرا جملہ بھی یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے، صحت دے، ایمان دے۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے ان قریب کیا ہوگا؟ دشمن داری ہوگی جائیداد پہ، زمینوں پہ، خاندانی، بندہ قتل ہو جائے گا، اور فیس بک کے اوپر پوسٹ بلا کے آئے گی، دو دوست تھے، آپس میں بڑی دوستی تھی، بڑا یارانہ تھا، لیکن دونوں کی سیاسی جماعتیں مختلف تھی، بحث ہوئی تو ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ اب بتائیں جب ایک سیاسی جماعت کا بندہ قتل ہو تو بدلے میں ایک بات اور نوٹ کر لیں، سیاسی جلسوں میں ایک آدھا بندہ مرے گا، ظاہری بات ہے جس کے جلسے میں مرے گا انتقاماً دوسرے کے۔ اس وقت پاکستان کے ساتھ یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ یار میں کہتا ہوں بندے کا 20 سال یارانہ ہو اور ان کے پیچھے لگ کے اپنی دوستیاں کیوں خراب کر رہے ہو یار؟ کم از کم اپنے تعلقات تو خراب نہ کرو یار، اپنے رشتے تو خراب نہ کرو ان کے پیچھے لگ کے۔ آپ ووٹ جس کو مرضی دیں، جس کی مرضی کی حمایت کریں یار، آپ کا اختیار ہے، آپ آزاد ہیں، لیکن کم از کم اپنی دوستیاں تو خراب نہ کرو یار۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ ایک دوسرے کو گالم گلوچ شروع ہو گئی ہے۔ اس واسطے ساری گفتگو کا نچوڑ صرف اتنا ہے یار، اس وقت ہمیں استعمال کیا جا رہا ہے فیس بک کے ذریعے، اور ہم سب استعمال ہو رہے ہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ فیک آئی ڈی بنا کے، جھوٹا نام ہوتا ہے، جھوٹی تصویر ہوتی ہے، اور اوپر لکھی گئی بات بھی جھوٹی ہوتی ہے، لیکن ہم اتنے پکے لکیر کے فقیر ہیں، جو پڑھ لیا ہم نے اس پہ یقین کر لینا۔ ٹی وی کے اوپر تبصرہ ہو رہا ہوگا، ایک تجزیہ نگار بیٹھے گا، جو تبصرہ کرے گا، سکھا گا لو جی انہیں آ کے ٹی وی تے دسیا سی، انہیں پہ 2 لاکھ کا لفافہ لیا ہوئے۔ یار اللہ نے ہمیں شعور دیا ہے، ہم کیوں کسی کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں؟ کم از کم اپنے تعلقات خراب نہ کریں۔ جہاں بیٹھتے ہیں سیاست میں بات ہو تو گرما گرمی ہو جاتی ہے، جن کی خاطر آپ جھگڑے ہو نا، تو یار ہم لوگ کوئی نہیں اکٹھے ہوتے یار۔ سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد ہم پاکستانی ہیں، اس کے بعد ہماری کوئی جماعت ہو سکتی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اچھا مسلمان، میں آپ کو اچھا کہوں، آپ مجھے اچھا کہیں تو کہیں نہ کہیں کمی رہ سکتی ہے، اور جس کو نبی پاک کہیں بڑا اچھا مسلمان ہے، یا جس کو زبان رسالت کے بڑا اچھا ہے، تو بتاؤ کتنا کہ اچھا ہوگا یار؟ بتاؤں کون اچھا ہے؟ جس کو نبی پاک نے اچھا کہا۔ 2 جملے سادے سے فرمایا، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا محفوظ ہے نا،
وہ مسلمان بڑا ہی اچھا مسلمان ہے، صرف اس کی زبان سے۔ ہاتھ تو ہم کم چلاتے ہیں لیکن زبان بڑی چلاتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ زبان کو میٹر لگا ہو تو واپٹا سے زیادہ بل زبان دا ہی آنا سی۔ یہ اللہ کا شکر ہے زبان میں میٹر کو نہیں لگا ہوا، ایدی لوڈ شیڈنگ بھی کوئی نہیں، نہ انہوں سولر چاہیے، نہ انہوں واپٹا چاہیے، نہ ریلوے، نہ جنریٹر، نہ یو پی ایس، یہ بالکل فری ہے، شکر ہے زبان میں میٹر نہیں لگا ہوا۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ جس کی زبان سے دوسرا محفوظ ہے بڑا اچھا۔ تو یار کس نے اچھا مسلمان ہونا یار؟ کم از کم ان کے پیچھے لگ کے اپنے تعلقات خراب نہ کرو یار، اپنے دوستوں کو گالیاں تو نہ دو یار۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، پچھلے سال ہمارا ایک صدر مرا ہے پاکستان کا، ٹھیک ہے؟ آپ میں سے کس کو پتا اس کی قبر کہاں پہ ہے؟ جتنے بڑے بڑے وزراء مر گئے ہیں، کبھی آپ کے دل میں ایک لمحے کے لیے خواہش پیدا ہوئی کہ میں جا کے اس کی قبر بھی دیکھ کے آؤں؟ بولے یار، ہمارے ملک کے سربراہ گزرے ہیں نا، کبھی ایک لمحے کے لیے خیال بھی گزرا ہو کہ یار جاؤ اس کی قبر پہ ہو کے آتے ہیں؟ کبھی گزرا خیال؟ میں اس کی مثال تھوڑی اور آسان کرتا ہوں۔ آپ راوی کا راست کریں تو سامنے مقبرہ جنگیر ہے، وقت کا بادشاہ گزرا ہے، روب تھا، دبدبا تھا۔ آپ دن کے وقت چلے جائیں نا تو صرف پرندوں کی آواز آتی ہے، وہاں کوئی بندہ بشر نہیں ملے گا۔ دن کے وقت جاؤ تو وقت کے بادشاہ کے دربار پہ بندہ نہیں ملتا۔ راوی کراس کر کے ادھر آؤ اور رات کی تاریکی میں داتا دربار جاؤ، پھر بتاؤ لوگ لائن میں لگ کے سلام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے یار؟ خدا کی قسم آپ اس کے بن کے دیکھو، وہ قبروں کے نشان بھی نہیں مٹنے دے گا یار۔ یہ اشرف علی تھانوی بعد میں دیوبندی ہوا تھا، ان کا لیڈر بعد میں ہوا تھا، پہلے یہ سنی تھا اور اس نے سنیت کی خدمت بھی کی ہوئی ہے۔ یہ تو بعد میں 600 تنخواہ پہ یورپ کے ہاتھوں بک گیا تھا، بڑی لمبی تفصیل ہے۔ اس نے یہ کہا تھا کہ میں نے روزہ رسول کے بعد، کس کے بعد؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، ان کا لیڈر کہہ رہا ہے، ان کا الفاظ کے پردوں میں، ٹھیک ہے جی، کہہ رہا ہے میں نے روزہ رسول کے بعد داتا دربار ایسا دیکھا ہے جہاں فرشتے اتر کے سلام کرتے ہیں۔ ہمیں قدر نہیں ہے۔ لوگ مدینہ شریف بیٹھے ہوں تو پوچھو نا کتوں ہے، کہنے لوروں مدینہ شریف بیٹھ کے بھلا کہتے ہیں یار جانتے ہیں داتا صاحب کو سلام کہنا یار، ہمیں پہچان ہی نہیں ہے داتا صاحب ہیں کون۔ اس پہ کلام کروں تو بڑی لمبی تفصیل ہے۔ داتا صاحب نے جو کام کیا نا، بیسک ہمارا نا ایک المیہ سنیوں کا، ناراض تو نہیں ہو رہا نا میری باتوں سے؟ آپ پھنسے نے سبحان اللہ کہنا اور چارے نے کی کہنا یار؟ تاڑی سبحان اللہ تو بھی سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ داتا صاحب نے جو کام کیا نا، لیکن ہم نے داتا صاحب کو بھلا کس نام سے جانتے ہیں؟ او ایک جادوگر سی ہوا سے اڑ رہا سی، ایک مائی دودھ لے کے جا رہی سی، ٹھیک ہے؟ داتا صاحب نے مسجد بنائی تھی، قبلہ نظر نہیں آیا۔ یہ 5-6 کرامتوں کے آگے پیچھے ہمیں کچھ نہیں پتا داتا صاحب کون ہے۔ آپ صرف داتا صاحب کا دینی کام اور ان کی خدمات پڑھ لینا تو میں نہیں سمجھتا کہ جس محفل میں بیان ہو وہاں کوئی بندہ روتا نہ ہو۔ 7 مرتبہ ہندوؤں نے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کو اتنا مارا کہ مردہ سمجھ کے چھوڑ گئے تھے کہ تم نے مدرسہ کیوں بنایا، تم نے مسجد کیوں بنائی ہے۔ یہ بڑی لمبی تفصیل ہے، ہمارا موضوع کسی اور طرف چلا جائے گا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ مقبرہ جنگیر بھی ہے، ادھر داتا علی حجویری بھی ہے، لیکن کیا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تیرا چرچا کر دوں گا۔ چرچا، داتا صاحب کی کل عمر صرف 65 سال ہے۔ 400 ہجری میں آپ پیدا ہوئے ہیں، 465 میں آپ کا وصال ہے۔ 10 سال بچپن کے نکال دو، باقی کتنے بچے؟ داتا صاحب نے 55 سال اللہ 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 کی ہے، 1000 سال ہو گیا اللہ داتا 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 کرواتا ہی چلا جا رہا ہے۔ یہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کر میں تیرا چرچا کر دوں گا۔ یہ ہے قرآن کی آیت، ٹھیک ہے؟ تو موضوع بڑا طویل ہو جائے گا، صرف میں بات سمیٹ رہا ہوں کہ یار ان کے پیچھے لگ کے اپنے بھائیوں سے بگاڑنا، رشتے داروں سے بگاڑنا۔ آپ ابھی صرف 6 مہینے انتظار کر لیں، یہ جو گورنمنٹ ہے نا 6 مہینے کے کنٹریکٹ پہ آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ نومبر میں یہ ختم ہو جائے گی، نومبر دسمبر کے درمیان الیکشن ہو جائیں گے۔ ابھی آپ صرف 6 مہینے، بلکہ اب تو 4-5 ہی رہ گئے ہیں، آپ دیکھنا ہمیں سننے کو کیا ملے گا۔ ویسے یہ کتنی ہیں انہیں گل یاد رہے گی یار، ان کے پیچھے اپنے تعلقات خراب نہ کرو یار۔ لوگوں نے کاروبار تباہ کر لیا ان کے پیچھے، دشمنداری پیدا کر لی ہے، 20-20 سال کے یارانوں کو گالیاں دینی شروع کر دی ہیں۔
تو میں نے بتایا کہ لوگ شراب پی کے سوال لگا کے اور ہم ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہوتے ہیں. یار خدا کے واسطے ان کے ہاتھوں میں استعمال نہ ہو جائے. سوشل میڈیا پہ بات کروں گا، بات بڑی طویل ہو جائے گی. موضوع میرا بس اتنا ہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ یار ہر بادشاہ کے قاعدے قوانین بادشاہ خود بناتا ہے، لیکن دربار رسالت کے قاعدے اللہ نے بنایا کہ یہاں تیری آواز بھی بلند نہ ہو. آواز آئی سب کچھ اڑ گیا. عروہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نا یوں ہاتھ کا اشارہ کیا تو آپ کے بھتیجے مغیرہ بن شعبہ اس وقت ایمان لا چکے تھے، تلوار کا دستہ چاچے کے ہاتھ پہ مارا زور سے، کہا سن نبی پاک سے بات کرنی ہے تو ہاتھ پیچھے کر کے کر، اگرچہ تیری نیت بے ادبی کی نہ ہو لیکن ہمارے نزدیک یہ بے ادبی ہے کہ کوئی حضور کی طرف ہاتھ بھی کرے. یہ تو پھر حضور کی ذات ہے. امام مالک نے یہاں تک لکھا ہے کہ جس نے مدینے کی دہی کو کھٹا کہا اس نے بھی حضور کی گستاخی کی ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مدینے کی دہی بھی کھٹی ہے. امام مالک نے 40 سال روزے رسول میں بیٹھ کے حدیث پڑھائی ہے. ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ کبھی کتاب کا صفحہ پلٹنے کی آواز پیدا ہوئی ہو. امام مالک نے کبھی مدینے کی حدود میں قضائے حاجت نہیں کیا. یہ جھگڑا ہی نہیں ہے کہ وہ مسجد تھی کہ نہیں تھی. میرے نبی کا شہر مدینہ تو ہے نا یار، جہاں فرشتوں کو زندگی میں ایک بار موقع ملتا ہے. یار کتنے خوش نصیب امتی ہیں یار، بار بار بلائے جاتے ہیں. فرشتوں کو دیکھو ایک بار آنا دوبارہ آنا نصیب ہی نہیں ہوتا ہم کو یار. جہاں فرشتے سلام کرنے کے لیے ترس رہے ہیں، نعرہ کسی کی مخالفت میں لگا ہو یا کسی کے حق میں لگا ہو، بے ادبی دونوں نے کی ہے. یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ اس کے حق میں لگا اس کی مخالفت میں لگا. اس واسطے ان کے پیچھے لگ کے اپنا ایمان ضائع کرنا، وعدہ کرو کہ کسی کو گالی دینی. اچھا مسلمان کون ہے؟ جس کی دوسرا مسلمان محفوظ ہو. یہ 4 مہینے کے بعد آپ سب کچھ دیکھ لیں گے جو پاکستان میں ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، اس واسطے ان کے پیچھے اپنا ایمان ضائع، ان کے پیچھے دوسرے کو گالی دینی. بارگاہ رسالت کا ادب کیا؟ لا ترفعوا اصواتکم، تیری آواز بھی بلند. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم